حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی اس وقت کہاں ہے؟ جنات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہودی آج بھی انگوٹھی کو پاگلوں کی طرح کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے سلیمانی ٹوپی کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اس انگوٹھی پر کون سے الفاظ نقش تھے؟ اور سب سے حیران کن بات، یہ پر اسرار انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک چالاک شیطان جن نے کیسے چرا لی؟ اور سب سے بڑا سوال، آج وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ یہودی صدیوں سے اسے دیوانہ وار کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ انگوٹھی کسی خفیہ جگہ پر چھپی ہوئی ہے؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے، اور ساتھ ہی ہم جنات کی اصل حقیقت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آگے ایسے چونکا دینے والے حقائق سامنے آئیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کا یہ مکمل واقعہ مذہبی کتب میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے، خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے میں ایک بادشاہ کے بارے میں سنا جو بہت طاقتور تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج، جس میں انسان اور جنات شامل تھے، ان سب افواج کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جنگ کے دوران اس بادشاہ کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان قیدیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی اور کے ساتھ نہ پاتے تھے، اور اپنی تمام ازواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے، اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح و شام انہیں دیکھا کروں گی۔ اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے گا اور میں اسے بھلا دوں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مجسمہ بنوا دیا۔ اب اس عورت نے اس مجسمے کو مزین کیا اور اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی حیت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح و شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی اور اسے خوشبو لگاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اسی طرح 40 دن گزر گئے اور یہ بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور حضرت آصف بن برقیہ کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلیمان کے پاس پہنچے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت و منقبت بیان کی، اور جوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہوں نے بلوایا اور پوچھا، اے آصف، تم نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا، ان کی مدح و ثنا کی، ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میرے بارے پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور بقیہ احوال پر تم خاموش رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال۔ ایسی کیا بات تھی جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ اس نے کہا، وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور محض آپ کی بیوی کی خواہش پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، یہ سب آپ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو اس بت کو توڑ دیا۔ عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ نے صاف کپڑے پہنے اور تنہائی میں چلے گئے۔ مٹی پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، زمین پر گر کر روتے رہے اور عاجزی کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے،
اور کہتے جاتے تھے اے میرے رب تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے، تیری غیر کی عبادت ہوتی رہے، میرے گھر اور اہل خانہ میں یہ بیماری گھس آئے۔ اور کہتے جاتے تھے اے میرے رب یہ تیرا کیسا امتحان ہے، آل سلیمان کے گھر غیر اللہ کی عبادت ہو اور تیرے غیر کی عبادت میرے گھر میں ہو اور میرے اہل خانہ میں یہ بیماری گھس آئے۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ آپ گھر لوٹ آئے، آپ کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ کا معمول تھا آپ جب بیت الخلاء جاتے یا اپنی ازواج کے ساتھ مصروف ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو امینہ کے پاس رکھوا دیتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ اپنی انگوٹھی کو پاک حالت میں چھوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اسی انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ وہاب کہتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اپنی خادمہ امینہ کے پاس رکھوا دی۔ اسی دوران سخر نامی جن آیا اور آپ سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر آیا۔ اس میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں شکلاً کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سخر نامی جن نے کہا امینہ میری انگوٹھی مجھے واپس کرو۔ امینہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹھی سخر نامی جن کو دے دی۔ وہ شیطان جن انگوٹھی لے کر حضرت سلیمان کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انسان اس شیطان سخر کے تابع ہو گئے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی۔ امینہ بولی تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے ہیں اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حضرت سلیمان اپنی جان کے خوف سے بغیر جوتی اور ٹوپی کے وہاں سے نکل پڑے، صرف کرتا اور تہمد پہنا ہوا تھا۔ آپ راستے پر بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے، اس وقت بھوک پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گھڑی کی مہمانی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، بھوک اور پیاس انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر نہیں ہے، میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہیں، پھل کھاؤ اور ٹھنڈا پانی حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لوں گی، اگر اجازت دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو تم اللہ کا رزق کھا چکے ہوگے۔ حضرت سلیمان باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگی کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھ کر اپنی بیوی کو بھی حیرت میں بلا کر یہ تماشا دکھانے لگا۔ اس کی بیوی نے بھی یہ منظر دیکھا۔ ان دونوں نے حضرت سلیمان کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں تمہارے یہاں رہنے سے کوئی تنگی نہیں ہوگی، اور یہ میری بیٹی ہے، اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی اور اس کے ہاں 3 دن قیام کیا، اور پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ مجھے دے دیا کریں؟ انہوں نے کہا آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہو رہی جو ہم تمہیں دے سکیں۔ آپ دوسرے کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا۔ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور خوشی سے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ آپ ان کے پاس ٹھہر گئے، لیکن یہی وہ دن تھے جب لوگوں نے اس جیلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث جن نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ گیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ وہ حضرت سلیمان کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جن و انس جمع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا۔ اور ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کہ کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو حضرت سلیمان پر جھوٹ بولتا ہے؟
اور سلیمان تو اپنی بادشاہت پر براجمان ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگو، تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں کے کہنے پہ آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اس انگوٹھی کو نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہونے لگا۔ وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام ملازم تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ یہ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلوایا، انہیں انگوٹھی دکھائی۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے خدا، تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش کرتا ہوں۔ میرے خدا، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی ہے، انہیں کتاب اور نبوت عطا کی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے میرے خدا، تو بڑوں کے ساتھ جود کا اور چھوٹوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے، تیرا شکر ہے۔ تیری نعمتیں ظاہر ہو گئی ہیں جو چھپتی نہیں ہیں اور ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، بس تیرا شکر ہے۔ اے خدا، تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا شکر ہے، اور میری خطاؤں پر مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، تیرا لاکھ شکر ہے۔ اے خدا، تو نے میری لغزش کے باعث مجھے نہیں چھوڑا، تیرا شکر ہے۔ اے میرے خدا، اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے، جو کچھ ہوا اسے تو معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے۔ یہ واقعہ قرآن کی ایک آیت میں ہے، اکرمہ سے مروی ہے، جب سلیمان علیہ السلام سے بادشاہت چھینی تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا، اسے مملکت کے وسط میں پہنچا دیا اور سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو ابھی تک نہ پہن سکے تھے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے۔ اکرمہ سے مروی ہے، جب سلیمان علیہ السلام سے بادشاہی چھینی تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا اور اسے مملکت کے وسط میں پہنچا دیا، اور سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو ابھی تک پہن نہ سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت واپس لوٹا دی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کی فراوانی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ سلیمان علیہ السلام خدا کے شکر گزار بندوں میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس شکر گزاری اور دعا کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور مجھے اس بات کی توفیق بھی دے میں ایسے اچھے اعمال کروں جو تیری رضا کا باعث ہوں۔ حضرت سلیمان کو ایک عظیم سلطنت، شان و شوکت اور نبوت کی برکتوں سے نوازا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی اور یہ اجازت بھی دی کہ وہ اپنی دولت کو جیسے چاہیں خرچ کریں، ان سے اس دولت کا حساب نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ شکر گزار بندے بن کر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین بندے کا لقب عطا فرمایا۔ لیکن پیارے دوستو، یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نبی سے زیادہ ایک جادوئی بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان کی سلیمانی انگوٹھی کو جادوئی طاقتوں کا منبع قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ انگوٹھی مل جائے تو یہودی تمام دنیا پر دوبارہ حکمرانی کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل اور بعض دوسرے یہودی گروہ سلیمانی انگوٹھی اور حضرت سلیمان کے کھوئے ہوئے خزانے کی تلاش میں مصروف عمل ہیں۔ یہودی صرف یہ نہیں مانتے کہ سلیمانی انگوٹھی حضرت سلیمان کے اختیار کا راز تھی، بلکہ وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ انگوٹھی دوبارہ حاصل کر لیں تو کھوئی ہوئی طاقت بھی دوبارہ واپس لوٹ آئے گی۔ یہ عقیدہ ان کے لیے محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک مشن بن چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انگوٹھی کے ذریعے وہ جنات کو قابو میں لا سکتے ہیں، ہواؤں پر اختیار حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے خزانے اپنے لیے کھول سکتے ہیں اور دنیا کی حکومت دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی سلیمان علیہ السلام کے کھوئے ہوئے خزانے اور خاص طور پر سلیمانی انگوٹھی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے ہیکل سلیمانی کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت بچھایا تھا اور یہی جگہ ان کی حکمرانی کا مرکز تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اس جگہ مسجد اقصی موجود ہے جو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی تنظیمیں اور اسرائیلی حکومت مسلسل مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کر رہی ہے۔
تاکہ کسی طرح سلیمانی انگوٹھی اور دیگر خزانے حاصل کیے جا سکیں۔ یہ کھدائیاں محض تاریخی تحقیق کا حصہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے۔ یہودی اپنی کھوئے ہوئے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے کسی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہودیوں کا صرف کھدائی کرنا کافی نہیں بلکہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منصوبہ صرف ایک مذہبی عقیدے کا نتیجہ نہیں بلکہ یہودی انتہا پسندوں کے لیے دنیا پر اپنی حکمرانی کی قیام کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب یہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تو سلیمانی خزانے اور انگوٹھی برآمد ہو جائے گی۔ جب یہ انگوٹھی ہاتھ لگے گی تو ان کی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ آ جائے گی، اور جب سلطنت واپس آئے گی تو پوری دنیا پر یہودی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ یہ وہ خواب ہے جس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے نیچے کھدائیاں کر رہے ہیں، عالمی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور خفیہ منصوبے بنا رہے ہیں، بلکہ ایک اور چونکا دینے والا پہلو بھی اب سامنے آ چکا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دجالی ایجنڈے کا حصہ تو نہیں؟ یہ ایک سوال بدستور قائم ہے۔ دوستو، بعض اسلامی روایات کے مطابق یہودی جان بوجھ کر ایسی اشیاء کی تلاش میں ہیں جو انہیں دجال کی آمد کے وقت ایک خاص قوت دے سکیں گی۔ وہ سلیمانی انگوٹھی کو اس لیے تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ دجال کو یہ پیش کر سکیں اور اس کے ذریعے دنیا پر یہودی غلبہ حاصل کر سکیں۔ وہ ہیکل سلیمانی کو اس لیے دوبارہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ دجال وہاں سے اپنی حکومت کی سلطنت کا آغاز کر سکے، اور وہ مسجد اقصی کو اس لیے نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلامی طاقتیں ان کے منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ایک انگوٹھی کسی کو دنیا پہ حکمرانی دلا سکتی ہے؟ کیا واقعی یہودیوں کی یہ کھدائیاں اور ان کا منصوبہ انہیں کامیاب کروا سکتا ہے؟ دوستو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کسی جادوئی چیز میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بھی طاقت حاصل تھی وہ اللہ کے حکم سے حاصل تھی، کسی مادی چیز کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں تھا۔ یہودی صدیوں سے ایک کھوئی ہوئی طاقت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ طاقت انگوٹھی میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے میں ہوتی ہے۔ یہاں ایک عام سا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہودی کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا وہ اس انگوٹھی کو اور کھوئے ہوئے خزانے کو دوبارہ واپس حاصل کر سکیں گے؟ تو میں واضح کرتا چلوں، یہودی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود آج تک سلیمانی انگوٹھی نہیں ڈھونڈ سکے۔ وہ آج تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں ناکام رہے ہیں، وہ آج تک مسجد اقصی پر قبضہ نہیں کر سکے، لیکن موجودہ دور میں حالات سنگین ہو چکے ہیں۔ یہودی مسجد اقصی کو دوبارہ اپنے زیر تسلط لا چکے ہیں۔ یہودی اس وقت فلسطین کی ریاست کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کی تمام کوششوں کے باوجود آج تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنتی انگوٹھی کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور غالب امکان یہی ہے یہ ایک محض روایت ہے جسے وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انگوٹھی میں یا کسی خزانے میں طاقتیں موجود نہیں ہوتی، اور آج تک نہ ہی کوئی ایسی جگہ دریافت ہوئی ہے جہاں اس انگوٹھی یا خزانے کو چھپایا گیا ہو۔ بعض بنی اسرائیلی روایات یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ انگوٹھی کسی سمندر میں گر گئی تھی، جبکہ کچھ کے مطابق یہ دنیا میں ہی کہیں غائب ہو گئی ہے، لیکن ان تمام باتوں کی کوئی شرعی یا تاریخی حیثیت موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ جو بنی اسرائیل کی روایات میں موجود ہے، اس کی بھی اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت کسی انگوٹھی کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ طاقت حاصل تھی۔ اگر ان کی بادشاہت کسی انگوٹھی پر منحصر ہوتی تو جب وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے چلی جاتی، اور نبوت کے اختیار بھی ان سے ختم ہو جانے چاہیے تھے، جو کہ ایک ناقابل تصور اور ناقابل قبول بات ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، بنی اسرائیل کی یہ روایات اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر مکمل اعتماد کیا جا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی تھی جو آج تک نہ پہلے کسی کو عطا کی گئی اور نہ آئندہ کسی کو عطا کی جائے گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں جنات کی اصل حقیقت کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔
دوستو، جیسا کہ مقدس کتاب قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ وہ ان سے مختلف کام کروایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے محل، مجسمے اور پانی کے تالاب بھی انہی کے ذمے تھے۔ لیکن آخر یہ جنات کون ہیں؟ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے جنہیں انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس طرح انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اسی طرح جنات بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا ہے کہ جنات کو بھی انسانوں کی طرح عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ان پر بھی شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نیک اعمال کریں گے تو انہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ برے اعمال کریں گے تو انہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن جنات کو بھی اسی طرح ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا جیسے انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے نیک جنات جنت میں داخل ہوں گے اور نافرمان جنات جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول رکھے ہیں، جیسا کہ بعض جنات نے قرآن کو سن کر اس پہ ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے بھی حساب و کتاب کا ایک نظام طے ہے۔ احادیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ جنات پر وہی شرعی احکام لاگو ہیں جو انسانوں پر لاگو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بعض جنات نے قبول کیا اور صحابہ سے ان کا تعلق بھی ثابت ہے۔ اگر جنات شریعت کے احکام کی پابندی کریں تو لازمی طور پر ان کے لیے بھی قیامت کے دن جزا و سزا کا نظام موجود ہوگا۔ یہی وجہ ہے جو جنات اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ جہنم کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ نیک اور صالح جنات جنت میں داخل ہوں گے۔ جنات عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتے مگر انسانوں کی طرح شعور رکھتے ہیں۔ یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، نیک اور بد۔ دوستو، شیطان بھی دراصل ایک جن تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے مردود قرار پایا۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیا جنات انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ہماری زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی جن یا شیطان انسان پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن جادو، وسوسے اور برے خوابوں کے ذریعے یہ انسانوں کو پریشان ضرور کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے جادوگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو جادو سمجھتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ سلیمانی انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ اس کے اندر جادوئی طاقتیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت ان کی انگوٹھی نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا حکم اور امر تھی۔ یہی وہ غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے آج بھی خفیہ تنظیمیں اور اسرائیلی گروہ حضرت سلیمان کے کھوئے ہوئے خزانے اور انگوٹھی کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی حکمرانی حاصل کر سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شیطان اور جنات انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر قرآن و حدیث میں ان سے بچنے کے طریقے بھی انسانوں کو بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے جب تم غصہ محسوس کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں بھی بتائی ہیں جن کے پڑھنے سے انسان شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے اور شریر جنات انسان کے قریب نہیں آ سکتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین مخلوق بنایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو تمام فرشتوں کو اللہ کے حکم پر انہیں سجدے کا کہا گیا، اور ابلیس کو بھی یہی حکم دیا گیا، مگر اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ غور کیجئے، ابلیس جو آسمانوں میں بلند ترین مرتبہ رکھتا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کے بعد ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ زمین، آسمان، سمندر، ہوائیں، جانور، چرند پرند، سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر جنات کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں یا ہم پر حاوی ہو جائیں؟ در حقیقت یہ ہماری کمزوریاں ہیں جو ہمیں ان کے خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تبھی شیطانی وسوسے اور جنات ہمیں خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو
اگر ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو کوئی بھی مخلوق ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکمرانی عطا کی تھی۔ پوری دنیا پر ان کا اختیار تھا، ہوائیں، پرندے، جانور، حتیٰ کہ جنات بھی ان کے تابع تھے، مگر ان کی اصل طاقت کسی جادو یا انگوٹھی میں نہیں تھی۔ ان کی کامیابی کی اصل وجہ ان کا اللہ پر مضبوط ایمان، توحید پرستی اور اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی تھی۔ آج بھی جو لوگ جادو، عملیات اور شیطانی طاقتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ شیطان ہمیں ان گمراہ کن چیزوں میں الجھا دیتا ہے تاکہ ہم اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں۔ پیارے دوستو، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شر، فتنے اور شیطانی وسوسے سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور ہر اس چیز سے بچا کے رکھ جو ہمیں تجھ سے دور کر دے۔ یا رب، ہمیں دنیا کے دھوکے دینے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے بچا اور اپنی ذات کی طرف ہمیں بلا لے۔ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا پختہ ایمان عطا فرما تاکہ ہم دنیا کی چکا چند روشنیوں میں بہہ کر تیری طلب سے دور نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ روشنی عطا کر جس سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور جس سے تیری راستے کی ہدایت اور روشنی کے راستے نظر آتے ہیں۔ ہمیں عافیت عطا فرما، ہماری دنیا بھی بھلی کر دے اور ہماری آخرت بھی بھلی کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔